سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت پیش کرنے کے لیے میں رفیدہ بنت یونس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں شیزہ بنت محبوب خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. All the praise is due to Allah, who is our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and upon his conception to honorable chief guests, respected teachers and respected audience. Today the topic of my talk is the importance of cleanliness in Islam. My dear brothers and sisters, the Quran reminds us include Allah loves whom, who are the conception dependents and loves those who are the purified themselves. Quran
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam SAW said, "At-tahuru shatrul iman." Let perfect regular able to keep our home and communities cleanliness and straight to propel our hearts and souls. My dear brothers and sisters, do you know Allah loves whom? Allah loves what they follow cleanliness behind their life. وَتَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. By amazing cleanliness, we are pleased common to be our society become a better our versions. May Allah give us a tawfiq to follow His teaching. Ameen. Jazakumullahu khair wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اس کے بعد اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں فائدہ بنت جمیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم مہمان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت۔ اسلام میں دوسروں کی مدد کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہو۔ سورۃ القصص آیت نمبر 70 پر 7۔ اسلام میں دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی خوشنودی اور اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کسی مسلمان کو خوشی پہنچاؤ۔ صحیح مسلم۔ اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت صرف مالی امداد تک محدود نہیں بلکہ یہ کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ مثلا اپنے وقت کو کسی کی خدمت میں دینا، اپنے صلاحیتوں کو کسی دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہ محض ایک مسکراہٹ یا محبت پر یہ لفظ کہنا، یہ دوسروں کی مدد کر ہم نہ صرف ان کا فائدہ کرتے ہیں بلکہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور دل کو نرم کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، آئیے ہم سب اپنے زندگیوں میں دوسروں کی مدد کرنے کو شامل کریں، چاہے وہ ہمارے کوئی عزیز ہو، پڑوسی یا کوئی اجنبی۔ مدد کرنے کے ہر موقع پر غنیمت جانے اور اللہ کے رضا کے لیے اسے انجام دے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہ آیت یاد دلانا چاہتی ہوں، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور وہ جو اپنا مال دیتا ہو تاکہ پاکی حاصل کرے اور ہمیں احسان کے بدلے نہیں دیتا۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 18 اور 19۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے طلب حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد قرآن جنت کا راستہ، اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں سارہ بنت سرمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔
آج میرا تقریر کا عنوان ہے قرآن جنت کا راستہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب ہدایت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے اللہ کی عبادت کی جائے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور کیسے گناہوں سے بچ جائے۔ قرآن جنت کا راستہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں اور جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو جنت کے راستے کے طور پر اپنانے کے چند اہم اصول۔ نمبر 1، قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھیں۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، ہمیں قرآن کے معنی اور احکام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن پر عمل کریں۔ قرآن کے احکام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے۔ نمبر 4، قرآن سے رہنمائی طلب کریں۔ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن سے یہ مشورہ کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ محترم حاضرین، قرآن پاک ہماری دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں جگہ ملے گی۔ آئیں آج ہم سب یہ عہد کریں کہ قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حسن خاتمہ کی فکر اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں مفلحہ بنت یوسف کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ اسٹیج پر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین و سامعات، عنوان تقریر ہے حسن خاتمہ کی فکر۔ موت دنیا کی عظیم ترین سچائی ہے، ہر ایک کو اس کا کڑوا گھونٹ پینا ہی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اسے موت آئے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں ایک نمایاں سا فرق یہ ہے کہ مومن خاتمہ بالخیر کی تمنا لیے جیتے ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اس نعمت سے کافر کی زندگی خالی ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا مرتے دم تک صرف مسلمان بن کر رہنا۔ احادیث میں ان لوگوں کو خوش نصیب بتایا گیا ہے جنہیں حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ آدمی ایمان کی دولت سے خالی ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی زندگی بھر حسن عمل میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن وہ موت سے اس حد تک قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔
لیکن ایسے میں تقدیر کا فیصلہ اس پر غالب آتا ہے اور وہ کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک خوش نصیب ایسا بھی ہوتا ہے جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن موت سے پہلے اسے حسن عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس دعا کی معنویت پر 1000 بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے بادشاہ اور ایک جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود اپنے حسن خاتمہ کی اس قدر فکر یوسف علیہ السلام کو ہو رہی ہے، اور ہم گئے گزرے اہل ایمان کو اس قدر اپنے حسن خاتمہ کی فکر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے، موت آنے سے پہلے اپنے حسن خاتمہ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ زندگی عمل کا میدان ہے، موت تو بس امتحان ہے۔ زندگی عمل کا میدان ہے، موت تو بس امتحان ہے۔ جو رہا راہ حق پر قائم، اس کا حسن خاتمہ عظیم نشان ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے منا بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کے اس کے بعد زبان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں امیمہ بنت عبدالمسیح کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: ألم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احفظ لسانک قابل خط صدر جلال بوقار ما اکرام معزز سامعین و سامعات۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے زبان۔ زبان گوشت کا ایک کمزور ٹکڑا ہے مگر مار ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو پھسلنے دو، لیکن زبان کو کبھی پھسلنے نہ دو۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ زبان کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا انعام اس کے بعد ذکر الہی کی اہمیت۔ اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں تقی الرحمان کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمان نظام اور محترم حاضرین جلسہ، عنوان تقریر ہے ذکر الہی کی اہمیت۔ محترم حاضرین،
ذکر الہی انسان کے لیے روح کی غذا ہے. ذکر الہی ڈر حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے. اس کے بغیر انسان کو اسلامی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی. ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے. ذکر الہی وہ عبادت ہے جو حیاتی انسانی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رکھتے ہیں. جس طرح انسان کی مادی زندگی کے لیے لسان ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح روحانی زندگی کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور اسے یاد نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے. ذکر الہی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کی پابندی کرنے سے زندگی کے ہر مرحلے میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرتے ہی آدمی کسی گناہ کرتے کا مشکلوں سے کرتا ہے. ذکر الہی اسلام میں ذکر الہی کا نام ہے زندگی کے ہر حصے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھرپور حصہ لینے کا اور دینے کا، سارے کام کرتے ہی قولاً و عملاً اللہ کے یاد اور اس کے بڑائی میں مشغول رہنے کا. اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 پڑھ دو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر گزاری کرو نہ شکری نہ کرو. ذکر الہی کی اہمیت بخاری شریف کی حدیث سے واضح ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور دونوں ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے رہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ زندگی کے ہر حصے میں ذکر الہی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد استقامت دین اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں عبد الماجد بن عبید اللہ کو دعوت دیتا ہوں. تو اسٹیج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الکریم. اما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان نظام، محترم سامعین و سامعات، عنوان تقریر ہے دین پر استقامت. شریعت میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے بعد اسلامی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ہر حال میں دین پر قائم رہنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اللہ کے حکم کے مطابق شریعت پر استقامت کے ساتھ قائم رہو. محترم حاضرین، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کروں. محترم حاضرین، مشکل سے مشکل وقت میں بھی دین پر قائم رہنا ضروری ہے، جس کی مثال ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ملتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت دھوپ میں پتھریلی کنکروں والی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر گرم پتھر رکھوا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. مگر بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہے اور دردناک تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے زبان سے یہ الفاظ کہتے رہے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ. محترم حاضرین، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمیں اس طرح کی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، پھر بھی ہم دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کل دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، مگر ہم خود دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کا انجام بھول چکے ہیں. محترم سامعین و سامعات، محترم سامعین و سامعات، صرف ہم زبان سے استقامت کا دعویٰ کر لیں گے تو ہمیں جنت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اپنے عمل سے بھی استقامت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. صرف زبان سے اپنے آپ کو اہل توحید کا لینا کافی نہیں، بلکہ اپنے عمل میں بھی اہل توحید کے صفات نظر آنے چاہیے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ جن پر استقامت کے ساتھ رہنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے
أنتم توعدون. جو مرتے دم تک جن پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں ان کے لیے فرشتے خوشخبری لاتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں کوئی غم کہانے کی ضرورت نہیں. تمہارے نیک عمل کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرنے والا ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. محترم حاضرین, ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, جس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. لوگوں, مرتے دم تک شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد ایسے ہونی چاہیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد انا کی مذمت میں اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں ساریہ بنت محمد سلیم کو دعوت دیتا ہوں. وہ اسٹیج پر ساریہ بنت سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. صدر محترم, اساتذہ کرام, مہمانان اعظام اور محترم سامعین, عنوان تقریر ہے انا کی مذمت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور خود پسند کو پسند نہیں فرماتا. معزز سامعین و سامعات, انا وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے, اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی پر آمادہ کرتی ہے. یہ وہ بیماری ہے جو شیطان کی فطرت کا حصہ تھی اور اسی لیے اسے اللہ کے حکم سے انکار کرنے پر مجبور کیا. انا انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ سب سے برتر ہے, اس کا علم, مال یا طاقت اسے دوسروں سے افضل بناتی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ سب چیزیں اللہ کی عطا کا رضا ہے اور ان پر فخر کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھتا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. معزز سامعین و سامعات, انا کا نقصانات. نمبر 1, اللہ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. نمبر 2, معاشرتی نقصان. انا رشتے ختم کر دیتی ہے, بھائیوں کو الگ کر دیتی ہے اور معاشرتی فساد کا سبب بنتی ہے. نمبر 3, روحانی نقصان. انا انسان کا روحانی بلندی سے گرا دیتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے. معزز سامعین و سامعات, انا کو ختم کرنے کے طریقے یہ ہے. نمبر 1, اپنے اندر عاجزی اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع عبد للہ الا رفع اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. نمبر 2, خود احتسابی کرے, ہر روز اپنے عمل کا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں کو پہچانے. نمبر 3, دوسروں کی قدر کرے. نمبر 4, اللہ کی عظمت کو یاد رکھے. یہ سوچیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. نمبر 5, درود و استغفار کا اہتمام کرے. معزز سامعین و سامعات, آخر میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے. ایک دن انہوں نے کہا میں اس وقت سب سے زیادہ حقیر محسوس کرتا ہوں جب میرے دل میں تکبر آنے لگتا ہے, کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں مٹی سے بنا ہوں اور مٹی میں لوٹ جاؤں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے انا کو ختم کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رضا کا مستحق بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب ان کے بعد جنت مومن کی حقیقی منزل. اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں فصیحہ بنت فیروز کو دعوت دیتا ہوں. وہ اسٹیج پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جنت مومن کی حقیقی منزل. محترم سامعین و سامعات، انسان کا پہلا اور حقیقی ٹھکانہ جنت ہی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 میں، وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گی. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے جنت ہی میں بسایا تھا. یہ دنیا حقیقت میں اپنی کھوئی ہوئی جنت جستجو کرنے کی جگہ ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ محترم سامعین و سامعات، صحابہ اکرام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں جنت ہمیشہ بسی ہوئی رہتی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا کہ اس کے 8 دروازے ہوتے ہیں. ہر ایک کو ان کی نیکیوں کے مطابق جنت میں داخل کیا جائے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں میں جس سے چاہے جنت میں داخل کرنے کا اختیار دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ خوش نصیب شخص تم ہی ہوں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت ہماری منزل مقدس ہے. اس کی تمنا ہر ایک مسلمان کے دلوں میں ہونی چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ اعوذ بک من النار. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ترانہ پیش کرنے کے لیے میں مدیحہ اور ان کے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں کہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ایک بنیں گے ہم اور نیک بنیں گے ہم، فتنہ نہ بنیں گے ہم، رکھنا نہ بنیں گے ہم. ہے ایک خدا سب کا، ہے ایک نبی سب کے، قرآن کلام ہاں اور بھائی سبھی اپنے. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں سب، مضبوط پکڑ لیں سب. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں سب، مضبوط پکڑ لیں سب. اللہ کے بندے سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے بندوں میں
چھوٹے نہ بڑے ہوں گے، ایک ہوگی جماعت بھی، ایک ہوگا نظام اپنا، ایک ہوگی یہ ملت بھی، ایک ہوگا امام اپنا۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب۔ دنیا میں ہماری ہے کیا ساتھ، ذرا دیکھو ان جذب مسائل سے کیا حال ہوا دیکھو۔ مومن کو ہر ایک مومن عزت کی نظر دیکھیں، عزت کی نظر کا بھی کیا ہوگا اثر دیکھیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب۔ اللہ کے گھر پر تو اللہ کا ہو قبضہ، اللہ کے گھر پر بھی بندو نہ کرو قبضہ۔ نام اپنے مساجد کا مسلک پہ جو رکھتے ہیں، اسلام عقیدے سے وہ لوگ ہی ہٹتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب۔ ہم شر سے بچیں گے اور لوگوں کو بچائیں گے، اللہ سے ڈرنے کی ہر بات بتائیں گے۔ ہم نہ ہمیں شعور ایسا اپنائیں گے دنیا میں، ہم خیر کی دعوت کو پھیلائیں گے دنیا میں۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے سب، مضبوط پکڑ لے سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد توحید کی اہمیت اور فضیلت، اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں الشام بن ابوذر کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور حاضرین جلسہ، عنوان تقریر ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ محترم سامعین، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے
وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی دولت تھی جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کا بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ محترم حاضرین، توحید کا مطلب ہوتا ہے یہ کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے استعمال کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی امانت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے اور اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کہانی شروع ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اور اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کہانی شروع ہوگی۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اس کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق مقدس کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شرک کرے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دعائے عالم سے خفا میرے لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں ایمن بنت جمیل کو دعوت دیتا ہوں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. All praises due to Allah, who is our sustainer. Peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his companions. Honorable chief guests, respected teachers and respected audience. Today I stand here to speak about the importance of the parent in Islam. Dear Islamic brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, be grateful to me and to your parents. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also emphasized the importance of treating our parents with kindness and respect. In Islam, parents are considered as a blessing for Allah subhanahu wa ta'ala, and it is our duty to show gratitude and respect towards them. So how can we show our appreciation and gratitude to our parents? Firstly, we must treat them with respect and kindness. We should speak to them gently, listen to their advice and obey them except when it goes against Allah's command. Secondly, we must be grateful to them for their sacrifices and love. We should thank them for all that they have done for us. We should make dua to them, asking Allah to bless them, to forgive them and grant them Jannah.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. My Lord has mercy upon them as they brought me up when I was small. This is a prayer from Quran, Surah Al-Isra, seeking mercy from one's parents. Thirdly, we must take care of them, especially in their old age. We should provide for their needs, help them with their daily tasks, and be patient with them. In Hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "A parent is the best store of paradise. If you please him, you please Allah." Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, "Riza Rabbi fi rizal walidi, wa saqata Rabbi fi saqatil walidi." However, pleases his parents, Allah will please him, and anger his parents, Allah will anger him. In addition to this hadith, the Quran also emphasizes the importance of honoring our parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, "And your Lord has stated that you not worship except him and to parents. Good treatment, whether one or both of them reach old age while with you, say not to them so much as uff, and do not repel them, but speak to them a noble word." These words remind us to treat our parents with kindness and respect, even if they reach old age and becomes dependent on us. In conclusion, parents play a vital role in our life, and it is our duty to show gratitude, respect, and kindness. Parents are the pillars of our life, and their blessings are the foundation of our success. Let us try to be good to our parents and make proud of us. Let us make dua to them, asking Allah to bless them, to forgive them, and grant them Jannah. Let us take care of them, provide for their needs, and be patient with them. By doing so, we can earn Allah's pleasures and blessings and attain success in this life and in the Qayamat. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us and grant us the ability to fulfill our obligations towards our parents. Thank you for giving this opportunity. Jazakumullahu khair. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इसके बाद सवाल और जवाब पेश करने के लिए हमदान और कादिर आए और सवाल और जवाब। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس سالانہ جلسے میں چند سوال اور اس کے جوابات سنانے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرت غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. سوال: اسلام کے معنی کیا ہے؟ جواب: اسلام کے معنی اطاعت، فرما برداری، امن و شانتی کے ہیں. سوال: ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور اعضاء سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں. نمبر 3، حلال اور حرام کسے کہتے ہیں؟ جواب: اسلام میں جس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے اس کو حلال کہتے ہیں، اور وہ چیز جس کا استعمال کرنا ناجائز ہے اس کو حرام کہتے ہیں. سوال: اللہ کی عبادت ہم کس طرح کریں؟ اخلاص نیت کے ساتھ، اور جس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. نماز فرض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز فرض ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرط کے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی فرض نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد مصیبت کے وقت مومن کا کردار. اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں حمزہ بن شفیع اللہ کو دعوت دیتا ہوں. وہ اسٹیج پر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم حاضرین، عنوان تقریر ہے مصیبت کے وقت مومن کا کردار. محترم سامعین و سامعات، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، آفتیں، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے. انسان ایسے حالات میں مدد کے لیے کبھی اپنے رشتہ دار کو پکارتا ہے تو کبھی اپنے قریبی دوستوں کی مدد چاہتا ہے. مگر مومن کی زندگی میں جب بھی پریشانی آتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے، اس کے بعد دنیاوی اسباب کو تلاش کرتا ہے. محترم سامعین، مصیبت کے وقت میں لوگ ہمیشہ ساتھ بھی نہیں دیتے. اکثر لوگ مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق پر توکل رکھنا چھوڑ کے اس کی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے. ایسے حالات میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ کے جانب رجوع ہونا چاہیے. اللہ پر امید اور بھروسے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. معاشی کو چھوڑنا چاہیے، ہمیں صرف اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی پریشانی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اللہ پر امید اور بھروسہ رکھتے تھے. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تم پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، آفت کے وقت مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مومنو، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو تم صبر اور نمازوں کے ذریعے میری مدد چاہو. یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلا سکتا ہے، جو اللہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بچانے کے لیے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، جو اللہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے، تو کیا وہ ہمیں مصیبت کے وقت ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ محترم سامعین، آج بھی یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم مومنانہ زندگی گزاریں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل نادان مسلمان پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، باباؤں کے پاس جا کے منتیں مانگتے ہیں، گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں کالے تاگے باندھتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں. محترم سامعین و سامعات، یہ سب شرک ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی برباد ہو رہی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اس کا سہارا توکل اللہ، صبر، نماز کی پابندی ہونا اور دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمینا بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف. حافظ امتیاز عابد سے. اس کے بعد کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت، اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں سعدیہ بنت عبدالقدیر کو دعوت دیتا ہوں جو اسٹیج پر تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترم، ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور معزز سامعین و سامعات، عنوان تقریر ہے کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو، رسول کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. تمام نبیوں کی دعوت کلمہ توحید کی طرف تھی. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اسی کی خاطر جنت اور جہنم تیار کیا گیا ہے. معزز سامعین و سامعات، کلمہ توحید کی سب سے پہلی فضیلت ہے کہ کلمہ توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے نکل گیا. معزز سامعین و سامعات، لا الہ الا اللہ کی دوسری فضیلت یہ کلمہ توحید نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ حسنات میں سے نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ تو نیکیوں میں سے سب سے اچھی نیکی ہے. معزز سامعین و سامعات، لا الہ الا اللہ کی تیسری فضیلت ایک کلمہ مومن کے ایمان کو تازہ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کر لو. صحابہ نے سوال کیا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ زیادہ کہتے رہو. معزز سامعین و سامعات، لا الہ الا اللہ کی چوتھی فضیلت کلمہ توحید میزان میں سب سے بھاری ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کے موت کے وقت کہا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. معزز سامعین و سامعات، لا الہ الا اللہ کی پانچویں فضیلت یہ سب سے افضل عمل ہے اور شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے بازار میں داخل ہوتے وقت لا الہ الا اللہ کہے اور اس نے زیادتی کی تو اللہ اس کے لیے ہزاروں نیکیاں لکھتا ہے اور ہزاروں درجات بلند کرتا ہے. معزز سامعین و سامعات، لا الہ الا اللہ کی چھٹی فضیلت مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میری عزت جلال کبریائی اور عظمت کی قسم میں نے جہنم سے ہر اس آدمی کو نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہے. معزز سامعین و سامعات، یعنی جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امن ہوگا، وہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے. معزز سامعین و سامعات، مختصر یہ ہے کہ کلمہ توحید اللہ کا محبوب کلمہ ہے. یہ جنت کی کنجی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. یہ کلمہ توحید میزان میں سب سے بھاری ہونے والا ہے، سب کلمات میں سب سے افضل کلمہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھ جائیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیا جائے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں قائد خان بن مقداد خان کو دعوت دیتا ہوں. پوچھتے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدر محترم اساتذہ اکرام مہمانان اعظام اور محترم سامعین و سامعات عنوان تقریر ہے رسول کی اطاعت رسول اکرم کی اتباع ایمان کی علامت اور اسلام کی پہچان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محترم سامعین دین کی کوئی بھی بات آپ نے اپنی جانب سے نہیں کہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کے ذریعے آپ پر نازل فرمایا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے گا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی عنایت فرمانے والا ہے سچا مسلمان وہی ہے جو فکر و عالم کے اس راستے کو اپنائے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور باقی سارے راستوں سے بے نیاز ہو جائے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں یعنی اسلام کے تابع ہو جانا محترم سامعین اسلام میں اطاعت رسول کی بڑی فضیلت ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا یعنی جب ہم زندگی کے ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جو اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گا اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی جو بندہ نبی کی بات نہیں سنتا نبی کی اطاعت نہیں کرتا اطاعت رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور کفار کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش نہ نازل ہو جائے کوئی مصیبت نہ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے محترم سامعین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پوری زندگی میں مطلوب ہے عقیدے کے باب میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے عبادت میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے معاملات میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے اخلاقیت میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے دوستی میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے دشمنی میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے ظاہر میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے باطن میں بھی نبی کی اطاعت ہونی چاہیے الغرض زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے جب تک اطاعت رسول کا یہ واضح تصور مسلمانوں کی زندگی میں واضح نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی پوری زندگی اطاعت رسول سے روشن ہونا مشکل ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اطاعت رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں انیف الرحمان بن عتیق الرحمان کو دعوت دیتا ہوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Read in the name of your Lord who has created you. He has created from a cloud. Read, and your Lord is the most generous who has taught writing by the pen. He taught mankind which he didn't know. My dear audience, today I would like to make light about the importance of education. I hope you will listen my speech very carefully. My dear audience, nowadays education is considered to be the gift of modern age, but in fact it is the gift of Islam which was given 1400 years ago. Because when the sun of Islam was enlightening the world was passing through the dark ages of history. Ignorance was prevailing all over the world. There was neither a school nor a college and library. That time Islam laid down and the foundation of education, and Islam emphasizes nothing more than education. Seeking knowledge is a sacred duty, and it is obligatory on every Muslim, both male and female. My dear audience, these are the first verses of Holy Quran which was revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah. The word Iqra means to read, to seek knowledge, to educate yourself. It indicates the importance of education in Islam. The importance of education in Islam was repeated again in Surah Taha. Almighty Allah says, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. My Lord, increase me in knowledge. My dear audience, this verse indicates that whatever we know is limited. We need to ask Allah to increase our knowledge. Seeking every knowledge is good, but the knowledge of Islam, the knowledge of Quran and Hadith, the knowledge of Sharia and Fiqh are better than the world education, as it makes our Iman and Deen perfect and well. My dear audience, religious education means ilm-e-din, which is obligatory on every Muslim, as our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslimah." Acquiring knowledge is obligatory on every Muslim, both male and female. My dear audience, education can be divided into two types. One is Islamic education and second is world education. It is responsibility of every parent that they educate their children with both types of education, because by religious education our children will be able to differ lawful, which means haram, from unlawful, which means haram, and they will know what is Islam, what does Allah want to us, why we have been created, what is Tawheed, Salah, Saum, Zakat and Hajj. And second type of education is the education of time. By this education our children can be a doctor, engineer, advocate, scientist and artist, etc. But the second type of education is acquired only for the benefit of community, society, for earning money and for solving the social problems. But the education which is acquired for the sake of Allah will take us to closer Almighty Allah, and it will be good rewarded act in the hereafter. My dear audience, now I feel like to wrap up my speech, praying anxiously, may Allah reward us with the gift of Islam and world education. Ameen, summa ameen, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اب اس تقریر کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے میں خالدہ بنت عبید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد پیش کریں. خالدہ بنت عبید اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا. سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا. رحمت تیری صفت ہے, رحمان نام تیرا. رحمت تیری صفت ہے, رحمان نام تیرا. گل کو جو تو نے خوشبو جگنوں کو روشنی دی. گل کو جو تو نے خوشبو جگنوں کو روشنی دی. ہے کس قدر نرالا ہر ایک کام تیرا. سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا. در اصل یہ پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں. در اصل یہ پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں. نغمائے ناپتے ہیں جو صبح شام تیرا. سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا. موسیٰ نے ہوش کھویا دامان طور سینا. موسیٰ نے ہوش کھویا دامان طور سینا. جلوہ ذرا جو دیکھا بلائے نام تیرا. سب سے بلند ہے تو اعلیٰ مقام تیرا. مومن ہو یا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میرے محترم سامعین و سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے تقوی کی اہمیت. تقوی ایک ایسا لفظ ہے جس کے مفہوم صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر عمل، ہر سوچ اور ہر قدم میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنے کو کہا جاتا ہے. معزز سامعین و سامعات، تقوی کا معنی ہے نیک کاموں میں آگے بڑھنا اور برائیوں سے رک جانا. تقوی کا تعلق دل سے ہے. تقوی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور فحش کاموں سے دور رکھتا. تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر متقی کی فضیلت اور اس کے مقام کو واضح کیا گیا ہے، جیسے سورہ طور میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. اسی طرح سورہ نبا میں ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا. تقوی کی اس کے بعد انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں میرم بنت جمیل کو دعوت دیتا ہوں. In the name of
अब इसके बाद मसाइल और मुश्किलात का हल, इस मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मैं खालदा बिन्त उबैदुल्लाह को दावत देता हूँ। तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब इसके बाद नमाज में खुशू और खुशू, इस मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मैं अब्दुल वाहिद बिन उबैदुल्लाह को दावत देता हूँ। तो स्टेज पर तशरीफ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین و سامعات، عنوان تقریر ہے نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت۔ نماز نبوت کی معراج، مومن کی معراج اور مسلمان کی پہچان ہے۔ جہاں ایمان روشن ہوگا اس کی پہلی روشنی نمازی ہوگی۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ایمان کے بعد نماز کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نماز کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، خشوع بڑا جامع لفظ ہے۔ خشوع اسی عاجزی کو کہتے ہیں جو دل میں ڈر و ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خشوع کے حالات کو حدیث جبرائیل میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محترم حاضرین، خشوع و خضوع نماز کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے پابند رہتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، خشوع کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ نماز میں اگر خشوع پیدا ہو جائے تو آدمی کے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس کا دل بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور دماغ اس کے دل کا رفیق بن جاتا ہے۔ وہ اس انہماک کے ساتھ اللہ کے جانب متوجہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہو۔ محترم حاضرین، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ خضوع کی وجہ سے انسان کی پوری توجہ اللہ کے جانب ہو جاتی ہے، وہ نماز میں اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی نماز انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ یہی نماز انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن برائی سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں، گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ اچھی طرح رکوع کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو یہ نماز اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہا ہو۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسا پیدا کیا جائے؟ محترم حاضرین، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ نماز میں جس قدر خشوع ہوگا اس قدر اس کے اجر عمل میں اضافہ ہوگا، اور نماز جس قدر خشوع و خضوع سے خالی ہوگی اس قدر اس کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی کو اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ آخری میں دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد جماعت کتاب و سنت کی ضرورت اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں عربیہ بنت عرفان کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، استاد محترم، اساتذہ اکرام اور معزز سامعین و سامعات، عنوان تقریر اتباع کتاب و سنت کی ضرورت۔ معزز سامعین و سامعات،
ملے گی۔ معزز سامعین و سامعات، اس لیے اب جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں جو بھی عمل کر رہی ہوں اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے عمل کا محاسبہ کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور کبھی کوئی دوسرا آدمی آپ کو گمراہ کرے گا۔ معزز سامعین و سامعات، اتباع کتاب و سنت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس کی اتباع آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی اور اس کی مخالفت آپ کو جہنم میں ڈھکیل دے گی۔ معزز سامعین و سامعات، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتباع کتاب و سنت کی ضرورت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام لکھیں۔ اب اس کے بعد سیرت النبی اخلاق رحمت عالم اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں رفیدہ بنت یونس کو دعوت دیتا ہوں۔ تو رفیدہ بنت یونس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین و سامعات، عنوان تقریر ہے سیرت النبی کی روشنی میں اخلاق رحمت عالم۔ محترم حاضرین، رحمت عالم جن کی شخصیت عظیم المرتبت ہے، جن کے اخلاق عالمگیر ہیں، جن کے شمائل طیبہ کی سورج کی روشنی جگمگا رہی ہے۔ سچ ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ رحمت عالم کی اعلیٰ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رحمت للعالمین کے اخلاق قرآن کے تعبیر ہیں۔ خود نبی نے اپنی زبانی فرمایا کہ مجھے اخلاقی تعلیمات کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نبی کے حسن اخلاق کے چند نمونے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے نبی کے تواضع وہ انکساری ایک عظیم خوبی ہے۔ آپ کی تواضع وہ انکساری کا یہ عالم تھا کہ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے، خود کپڑوں میں پیوند لگاتے، خود چپل سی لیتے، اونٹنی کو خود چارہ ڈالتے، خادم و غلام کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو خود پورا کرتے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص پہاڑوں کے درمیان بکریوں سے بھری وادی عطا کر دی تو وہ اپنی قوم سے کہتا ہے اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد تو دیتے وقت فخر و فاقہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ سچ ہے خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ کتنے صابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ عدل و انصاف آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مخزومی عورت نے جب چوری کی تو اسامہ بن زید نے سفارش کرنی چاہی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسی لیے شاعر کو یہ کہنا پڑا وہ ناصح کے جس کا ہر یک قول میٹھا، وہ ناصح کے جس کا ہر یک قول میٹھا، وہ ساتھی کے دشمن کو جس پر بھروسہ۔ درگزر کا معاملہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ایک مشرک نے آپ کی تلوار اٹھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ جب اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی تب آپ نے تلوار اٹھائی اور پوچھا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ محبت کے
یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارے نبی کے زندگی میں صبر و تحمل کے کئی مثالیں ہیں۔ جنگ احد میں لگنے والے زخم جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے مبارک سے خون بہنے لگا، اتنی تکلیف پہنچی کہ جس سے پہاڑ لرز رہے تھے، لیکن آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ تم میری قوم کو معاف فرما، بے شک یہ لوگ نادان ہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس اخلاق کے تمام پہلوؤں کی تکمیل کرنی تھی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت النبی کو اپناتے ہوئے اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں ایمان قائم رکھیں، خصوصاً غیر مسلموں سے ہمارے تعلق اسلام پر اور انسانیت پر مبنی ہو، جس سے وہ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ وہ ہمیں سیرت النبوی کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس پروگرام کا یہ آخری ترانہ ہے، اس کے بعد بچوں کا ماشاءاللہ پروگرام ختم ہو رہے گا۔ تو ترانہ پیش کرنے کے لیے میں سارا ان کے سلیلوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برپا ہوگی ایک دن قیامت ضرور، فنا ہوگا دنیا کا عیش و سرور۔ برپا ہوگی ایک دن قیامت ضرور، فنا ہوگا دنیا کا عیش و سرور۔ فرشتہ اچانک جو پھونکے گا سور، قیامت کا اس وقت ہوگا ظہور۔ جمع ہو گیا آواز سن کر سبھی، درندے چرندے ہوا کے طیور۔ ذرا سے مگی پھیلے گی اس قدر کہ ماں اپنے بچے کو پھینکے گی دور۔ برپا ہوگی ایک دن قیامت ضرور، فنا ہوگا دنیا کا عیش و سرور۔ کلیجے بھی سینوں میں پھٹ جائیں گے، ہو جائیں گے تب سنگ دل چور چور۔ فنا ہوگی اس وقت ہر ایک شے، فرشتہ دوبارہ جو پھونکے گا سور۔ لپیٹے گا سورج کو اس دن الہ، اور چھینے گا وہ چاند سے اس کا نور۔ برپا ہوگی ایک دن قیامت ضرور، فنا ہوگا دنیا کا عیش و سرور۔ فرشتہ جو ہی پھونکے گا پھر سے سور، تو پھٹ جائیں گے اس زمین کے قبور۔ کرے گا الہ زندہ انسان کو، بنا دے گا ان کی ہر ایک پور پور۔ عجب خوف حیرت میں ہوگا بشر کہ دیکھے گا جس وقت اپنا نشور۔ برپا ہوگی ایک دن قیامت ضرور، فنا ہوگا دنیا کا عیش و سرور۔ اٹھیں گے سبھی اپنے قبروں سے جب، سبھی پیش ہوں گے پھر رب کے حضور۔ وہاں ہوں گے صف بستہ سارے ملک، سنبھالے گا محشر کو سارے امور۔ وہاں ہوگا عالم
जो नफ्स का के याद आएंगे सबको अपने कसूर बपा होगी एक दिन कयामत जरूर फना होगा दुनिया का ऐशो सुरूर कोई भी किसी के न काम आएगा के माँ बाप बच्चों से भागेंगे दूर हिसाब उनका इंसान से लेगा इलाह जो आमाल उससे हुए थे सुदूर मलामत ज़दा लोग होंगे वही जिन्होंने न छोड़ा था फिस्को फुजूर बपा होगी एक दिन कयामत जरूर फना होगा दुनिया का ऐशो सुरूर जहन्नुम पे पुल होगा पुल सिरात करेंगे जिसे अहले ईमान उबूर बचेंगे वहाँ जहन्नुम से वो के आई हूँ लेकर जो कल्बे तहूर अजब कैफियत उस पे तारी हुई हिजाज़ी ने लिखी है जब ये सुतूर बपा होगी एक दिन कयामत जरूर फना होगा दुनिया का ऐशो सुरूर बपा होगी एक दिन कयामत जरूर फना होगा दुनिया का ऐशो सुरूर फना होगा दुनिया का ऐशो सुरूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व चलाने वाले बच्चे हैं